ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں حکومت پر تو تنقید ہوتی ہے، لیکن آج کل پاکستان تحریک انصاف کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایسا لگتا ہے کہ مین سٹریم پالیٹکس میں آنے سے پہلے ہی آئسولیشن کا شکار ہو رہی ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، آج یہ بھی خبریں گردش کر رہی تھی کیونکہ میاں صاحب کراچی آئے ہوئے تھے کہ شاید ممکن ہے کہ میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی کوئی میٹنگ اور واپس ایک الائنس بنایا جائے گا، اور یہ الائنس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آج کل ایک بڑا ہوا بنا ہوا ہے کہ ان ڈیموکریٹک فورسز شاید جو ہیں ملک پر قابو کرنا چاہتی ہیں، ایک تو اس کو مات دینا، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی جو ہے ایک قسم کا الائنس بن سکتا ہے واپس، اور ملاقات ہوگی میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی۔ شہزاد، چپدے نہ چپدے کا شوروا، جس کے پاس ایک سیٹ نہ ہو اس کے خلاف کوئی الائنس بنائے۔ ہاں، صدر صاحب سے اس بات پہ تو اگر اول تو کوئی میٹنگ نہیں ہے، اور اگر کوئی میٹنگ ہوگی تو اس بات پہ ہوگی کہ اگلا الیکشن کا ڈیٹ دے دیں اور آپ کب خیریت سے خیر و عافیت سے اس ملک کے اقتدار سے واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو ایک فلر دیا گیا ہے۔ یہ تو میرے اپنا خیال ہے کہ جو پارٹیاں، جس کا میں نے کہا کہ ایسی پارٹیاں جو اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، سونامی جو ہے یہ سمبل ہے تباہی کا، جو تباہی لاتا ہے اور آخر میں جا کے گٹر میں غرق ہو جاتا ہے لوگوں کو تباہ اور برباد کر کے۔ آپ کہیں کہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی، اس ملک کے لڑکوں کو امید دے، نوجوانوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، انویسٹرز کو، آپ کہہ رہے صبح تباہ کر دیں گے؟ اس ملک میں پہلے کیا بچ گیا ہے؟ مس گورننس کی وجہ سے، انکمپیٹنٹ گورننس کی وجہ سے، کرپٹ بیوروکریسی کی وجہ سے، اور سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی میٹنگز کریں؟ ہاں، سیاسی جماعتوں میں آپس میں رابطے ہونے چاہیے، کوئی اسرائیلی، کوئی چائنیز، کوئی انڈین نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے رستے مختلف ہیں، ہماری جماعت الگ ہے، ہمارا منشور الگ ہے، ہمارے مختلف معاملات الگ ہیں، مگر یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی اسرائیلی اس ملک میں جو آج سونامی پارٹی ہے، اس کے پاس جو وزیر خارجہ ہے، اس نے اسرائیل کے جا کر ملاقات کی اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو اس نے ترغیب دی، اور پاکستان، میں خورشید محمود قصوری کی بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی جا کے اسرائیلی سے مل سکتا ہے اور اسرائیل سے تسلیم کرنے کی باتیں کرا سکتا ہے، ہم اگر اپنے ہی ملک کے سیاستدانوں سے ملیں، اپنے عوام سے ملیں، تو کون سی بری؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں پرپز یہ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الائنس نہیں بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ جواب دینا چاہوں گا۔ جی زاہد قاسمی صاحب۔ جی دیکھیں، جہاں تک میں ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے، جیسے نہال ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے جو یہ گنوا رہے تھے اپنے کارنامے، میاں صاحب کے موٹر وے بنایا، اور شاید یہ موٹر وے انہوں نے پنڈی اسلام آباد، پنڈی سے کبھی لاہور شاید سفر نہ کیا ہو۔ یہ واحد دنیا کا موٹر وے ہے کہ جہاں پر ویسے اگر جی ٹی روڈ سے آپ جائیں تو 274 کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ جو آپ کا موٹر وے یہ 385 کلومیٹر ہے، 120 کلومیٹر صرف ایک سائڈ آپ نے موٹر وے لمبا کر دیا، صرف اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے۔ جہاں تک میاں صاحب کے کارنامے یہ گنوا رہے تھے، یہ میاں صاحب کے کارنامے یہ تو گنواتے چھوٹے چھوٹے جو کر رہے تھے۔ جہاں تک بات یہ میاں صاحب وہی میاں صاحب ہیں جن کو اس وقت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت مسلم نون خصوصاً وہ اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہے۔ ان کا جلسہ دیکھیں، ان کا جلوس دیکھیں، ان کو فاتحہ کہیں پہ کر رہے ہوں، وہ اپنے گھر میں ہو، رائیوڈ میں ہو، وہ ایک عجیب کیفیت میں، اور ہم ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ایک اس کو پنجاب کو خصوصاً اپنی میراث سمجھا ہوا تھا، جو اب بالکل ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں اگر آج جوڈیشری کے دعویدار ہیں، سپریم کورٹ دیکھ لیں، انہوں نے حملہ کیا، آرمی چیف کو بلا کر میاں صاحب نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، قرض اتارو، ملک سنوارو، آپ نے جو انہوں نے شروع کیا، یلو کیپ اسکیم ان کی دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد سستی روٹی، جو پچھلی ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے جس کا میاں شہباز شریف صاحب بڑے نعرے مارتے تھے، بڑے دعوے کرتے تھے، فخر ہے ہمیں کہ ہم نے غریبوں کو دیا پیسہ۔ وہ جب روٹی انہوں نے جب بات کی تو اس بجٹ میں اگر وہ اتنا کامیاب ان کا وہ تھا، ایکسپیرینس تھا، اور اتنی کامیاب اسکیم تھی، تو اس بجٹ میں، موجودہ بجٹ میں، بسرا صاحب میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس مرتبہ انہوں نے اس کے لیے کوئی فنڈ ایلوکیٹ ہی نہیں کیا، اربوں روپے کھا کے تندوروں کی نظر کر کے۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب شہزاد بیچنے کے لیے باخدا کچھ نہیں رہا۔ اب یہ بوکھلاٹ کا شکار ہے۔ بوکھلاٹ کیسے شکار ہیں کہ دیکھیں، کل جو گجرانوالہ جلسہ ہوا، اس کی 3-4 تاریخیں تبدیل کی گئی۔ 15 دن سے حمزہ شہباز کو وہاں کے کمشنر، آئی جی جو چیف سیکرٹری ہے پنجاب کا، ان سب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ موبلائز کریں، اور یہ جلسہ مسلم نون کے کارکنوں کا نہیں تھا، یہ ایک انتظامی جلسہ تھا اور سرکاری جلسہ تھا، جس میں پٹواری تھے، جس میں تھانے دار تھے، جس میں تحصیلدار تھے، جس میں سارے کے سارے وہ لوگ تھے۔ شکر ہے ٹیلی نور کے دیے ہوئے وہ 16 کروڑ کے فنڈ نہیں تھے۔ نہال ہاشمی صاحب ذرا بات سن لیں، آپ بات کر لیں، آپ کیوں کراچی بیٹھے ہوں، آپ کو پنجاب کا پتہ نہیں۔ میں گجرانوالہ تھا قاسمی صاحب، میں خود گجرانوالہ میں تھا، مرید کے سے لے کے گجرانوالہ تک چلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میری بات سنیں گے، ٹریفک ظاہر آپ کدھر چلنے دیں گے جب آپ کی حکومت ہے وہاں پہ؟ عجیب بات ہے کہ چور مچائے شور،
کیونکہ حکومت بھی آپ کی اپنی اور کرپشن کے بھی آپ الزامات لگا رہے ہیں. بھائی اگر آپ اتنی جرت تھی جو ہم پچھلے 2 سال 3 سال سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب اگر آپ اتنی کرج ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کرپٹ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں, اگر آپ اتنی کرج ہوتی ہے, آپ اس کو آپ اسمبلیوں سے باہر آتے, آپ اپوزیشن کی تحریک میں شامل ہوتے. جب ہم دھرنے کر رہے تھے, پشاور کرتے, کراچی کرتے, تو یہ کہتے تھے جی ان کو تو ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں, اور میاں صاحب کہتے ہیں جی یہ دھرنا جو ہے یہ اس سے بھی بڑا دھرنا ہم دینے آ گئے, لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں. اب شہزاد ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور اگلے 2 4 6 ماہ جو گزریں گے اب دیکھیں گے انہوں نے کوئی ریزائن نہیں کرنے اسمبلیوں سے, بالکل چمٹے. میں چاہوں گا کہ بسرا صاحب سے بھی ہم ذرا پوائنٹ آف ویو لیں. سیاسی موت بھی ہے, پیپلز پارٹی کو حق ہے یہ بات, اور آپ بھی جیتیں, آپ کو بھی بھائی حق ہے اگر آپ 5 سال کے لیے جیت رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں اختلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان پہ تنقید کریں, ان کو رائے دیں, ان کو گڈ گورننس کرنے کو کہیں. اور آج بھی ہم نے کہا ہے اگر پاکستان کو صحیح ڈگر پہ لے جائیں, پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دیں, تو فب ہے اس کو حق ہے حکومت کرنے کا. کوئی چور دروازے سے نہیں آیا, کوئی آمیروں کے ساتھ آپ نے پنجاب میں کون سی دودھ, الحمدللہ کوئی کرپشن نہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے 21 ارب روپیہ غریب لوگوں پہ خرچ کیا ہے, ہم نے سستی روٹی دی ہے, ہمیں فخر ہے. اور آپ نے اس موٹر وے کو کنڈیم کیا جس سے آج لوگ سہولت, اور بات یہ کہ آپ پنجاب آپ کے پاس آپ لوگ جدی رچ پندے کا شوربہ ہے, آپ کو دینے کے لیے آپ کے خواہشات پہ ہم حکومت اور اسمبلی توڑ دیں تاکہ غیر جمہوری قوتیں آ کر کے اس ایسا نہیں ہوتا ہے. بھائی آپ پہلے اپنے حیثیت کو منوائیں, اپنی حیثیت کو منوائیں, اپنے آقاؤں سے اجازت لیں. یہ بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے, سارے کاف لیگ کے آپ نے اور دیگر جماعت کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو ان کو لا کے کیا جو یونیفیکیشن آپ نے بنایا, آپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے نوجوانوں کی. آج یونیفیکیشن صاحب کو تھوڑا سا وقت دے دیں. سارے بڈھے آپ نے نہیں معلوم کہاں سے اگر یونیفیکیشن بلاک لوگ آپ کے پاس کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, جو آدمی بابا قوم کے مزار پہ جا کے فاتحہ نہ پڑھے ان سے قوم کیا توقع اور امید رکھے گی. نشے میں تھے, ہم نے 25 تاریخ کو بابا جو چنگم کھا کے نماز پڑھتے ہو میڈیم دیکھا کہ وہاں پر باقاعدہ فاتح خانی کی گئی قائد کے لیے, مزار میں گیا ہی نہیں, ریکارڈ پہ نہیں ہے, ریکارڈ پہ نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب, اور وہ ٹیلی ناٹ نے جو 10 کروڑ روپیہ دیا تھا میڈیا کیمپین کے لیے, ہماری نماز میں بھی تنقید کرتے ہیں. مجھے موقع دیں شوکت بسرا صاحب سے پوائنٹ آف ویو لینے کا. شوکت بسرا صاحب, آپ کی جماعت تو دونوں پارٹیز پہ الزام لگاتی ہے نا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی, پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو سپریم کورٹ گئے میمو گیٹ کیس کے حوالے سے, وہ بھی ان کو بھیجنے والے کوئی اور لوگ ہیں. تو آپ کا نشانہ تو دونوں طرف ہے کہ دونوں کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ پارٹیز ہیں. دیکھیں شہزاد, وہ سونامی خان کہتے ہیں کہ ایک بال سے 2 وکٹیں اڑاؤں گا. تو میں آپ کو یہ میسج, ابھی یہ دونوں بھائی, چونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو شیر ہے وہ بلے کے آگے آگے دوڑ رہا ہے, اور دونوں جو کبوتر اڑانے والے تھے کسی کی پارٹی کو, ان کے اپنے بھی طوطے اڑ رہے ہیں میاں برادران کے. ہمارا تو پرابلم ہی نہیں ہے. دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا ایشو صرف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے, اور میری دعا ہے, اور شہزاد آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ان کو ریکویسٹ کیجئے کہ یہ دونوں اکٹھے نہ کہیں ہو جائیں. مجھے شک ہے اس بات کا, چونکہ پاکستان کے اندر جب بھی الیکشن ہوا, الیکشن کے اینڈ پہ جا کے کبھی نو ستارے بنے, کبھی اے پی ڈی ایم بنا, کبھی آئی جے آئی بنا. درمیان میں نہیں بولا, میری گزارش سن لیں. ان سے کوشش کریں کہ یہ ملے نہ آپس میں, کیونکہ مجھے ڈر ہے. اور اگر یہ دونوں نہ ملے تو میں آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ ایک تیر سے 2 شکار کریں گے. اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں میمو گیٹ کی, دیکھیں میں گزارش کروں کہ سپریم کورٹ کا میں احترام کرتے ہیں, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور لیکن ایک بات بتا دوں آج بھی شہزاد, یہ اس کو ریکارڈ پہ رکھیے گا, یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کو صدر پاکستان نے, شاید وہ اسی لیے پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پریزیڈنسی جو سازشوں کا گڑھ تھا جہاں سے سازش جنم لیتی تھی. اب کوئی کام آئین کے خلاف نہیں ہوگا. میں ان دونوں بھائیوں کو کہوں گا کہ کسی بھی جماعت کی پاپولیرٹی کا جو معیار ہے وہ ہے انتخاب, وہ ہے عوام کی رائے. 2012 اب الیکشن ایئر ہے, اور یہاں تک کاظمی صاحب کی ایک بات میں ضرور اون کروں گا کہ یہ سرکاری جلسوں کو تو میں جلسے نہیں مانتا. جہاں تک عمران خان جلسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ اپوزیشن میں جلسے کر رہے ہیں, لیکن وہ کون کروا رہا ہے وہ تو بعد میں وہ بھی حقیقت کھل جائے گی. شہزاد صرف ایک بات کرنا چاہوں گا, 2012 الیکشن ایئر ہے, سینٹ کا الیکشن کروائیں گے مارچ کے اندر, اور انشاءاللہ اس سے پہلے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیں گے. یہ بات میری غور سے سن لیں. اور اس کے بعد اچھا بجٹ پیش کریں گے. بجٹ پیش کرنے کے بعد 2013 میں جو آئین پاکستان کہتا ہے, صدر پاکستان اس کے تابع ایک
کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئیں گے جو فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے گا، اور انشاءاللہ میری بات سن لیں، بجٹ میں تو کچھ نہیں ہوا، ختم کر رہا ہوں، ایک بات کا جواب دے دیں، میری گزارش مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ دونوں پارٹیز نہ مل جائے، خبریں تو یہ ہیں کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میری گزارش سن لیں، یہاں تک آپ کی یہ بات ہے، ہم تو ہمیشہ ہمارے دروازے کھلے، ہم جمہوری جماعت ہیں، وہ ہم دروازے بند کر کے نہیں بیٹھتے، ہم تو ہمیشہ سے بی بی صاحبہ کے ویژن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، وہی سی او ڈی جو بی بی صاحبہ نے سائن کیا تھا۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل شہزاد صرف اور صرف ڈائلاگ میں ہے، جماعتوں کے اکٹھے بیٹھنے میں ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ، یہ بلیم، میرا خیال میں اس سے میں نکل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک بات میری وہ ختم نہیں ہوئی تھی، اور ایک جو سب سے بڑا ہمارا خواب ہے کہ سول گورنمنٹ سے سول گورنمنٹ پاور ٹرانسفر کرنا، اور میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں اگر عمران خان جیتیں گے تو آپ کے سامنے ہوگا کہ انشاءاللہ ان کو ایک یہ ٹرانسفر کیا جائے گی پاور، اور انشاءاللہ ہم ایک اچھی اپوزیشن کا رول ادا کریں گے۔ لیکن آپ کو صحیح یہ بات کہنی ہے کہ یہ جلسے جلوس معیار اس لیے نہیں ہوتے، اصغر خان کا اپنے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آج کل تو وہ بہت انہوں نے بھی شامل ہو گئے، ان کے جلسے سب دنیا نے دیکھے تھے، کتنے بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، لیکن آج تک ایک سیٹ نہ جیت سکے۔ عمران خان سے یہی کہوں گا کہ سازشیں کرنے والے ان کے خلاف ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں بھی ایک توقع کر رہا تھا تبدیلی کی، یقین مانیے میں سمجھ رہا تھا شاید عمران خان، مجھے تو اب ترس آتا ہے ان لوگوں پہ، زاہد کاظمی صاحب بھی میرے بھائی ہیں، جب وہ لوگ جو کل تک ان کے خلاف آرٹیکلز لکھتے تھے آج ان کے سیکٹری اطلاعات و نشریات ہیں، وہ بیچارہ عمر چیمہ میں نے دیکھا کراچی کے جلسے میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، وہ انٹرنل معاملہ ہے نا، مجھے ایک بریک لینا ہے۔ شوکت بسرا صاحب، اس کے بعد ہم تھوڑا پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا جب بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، اور اس حالت میں ان کو ملک ملتا ہے کہ بہت زیادہ پرفارمنس کا موقع ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے، اور جماعت اسلامی کے امیر منور حسن صاحب کیا کہتے ہیں، منور حسن صاحب کیا کہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا کتنا بڑا سپورٹنگ رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔